بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس شخص نے، مسلمان مرد و زن نے، ماہ سیام کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، شوال کے 6 روزے رکھے، وہ ایسا ہے گویا اس نے سارا سال روزے رکھے۔ اور اگر کوئی ایسا خوش نصیب انسان ہے کہ اس کو جب بھی اپنی زندگی میں ماہ سیام نصیب ہوتا رہا اور وہ ماہ سیام کے روزے رکھتا رہا اور ہر سال پھر عید الفطر گزارنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا رہا، تو وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ ساری زندگی روزے رکھنے والا بن جائے گا، صائم الدہر بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ اسے اعزاز اور یہ فضیلت عطا فرمائے گا۔ دراصل اس میں نکتہ یہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے سورہ اعراف پارہ نمبر 8 میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اسے اس ایک نیکی کی طرح کی 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو رمضان المبارک میں گویا جو 30 روزے رکھتا ہے تو ہر روزے کے بدلے میں اسے کم از کم 10 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو 30 روزوں کے اندر اگر 6 روزے مزید شامل کر دیے جائیں، 30 اور 6 36 بن جاتا ہے، تو 36 دائے 360 بنتا ہے۔ اور اسلامی جو تقویم ہے، اسلامی کیلنڈر ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے جو مہینے ہیں، ان کی دنوں کی تعداد 360 بنتی ہے۔ تو جو رمضان المبارک کے 30 روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو وہ یعنی 360 روزوں کا پورے سال اسے روزہ رکھنے کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اور ہر سال اگر یوں کرے گا تو پھر ساری زندگی روزہ رکھنے کا اجر و ثواب مل جائے گا، صائم الدہر بن جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے اس کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کا مزاج یہ ہے، دین یہ چاہتا ہے کہ جو بندگان خدا ہیں وہ اعمال کے اندر تسلسل قائم رکھیں، جو اعمال کا تسلسل ہے اس میں انقطاع نہ آنے پائے۔ چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، دوسری حدیث میں، حدیث صحیح ہے، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ جل شانہ کے ہاں پسندیدہ اعمال میں سے وہ عمل ہے جو مسلسل ہو، روزانہ ہو، اگرچہ وہ تھوڑا، انقلہ اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہے، میں اپنے حاضرین و سامعین کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روز جزا قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، اعمال گنے نہیں جائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، نزع الموازین القسط، کہ جو انصاف کا ترازو ہے، عمل کا ترازو ہے، موازین ہے، ترازو جو ہے وہ قیامت کے دن قائم کیا جائے گا۔ تو وہاں اعمال کا وزن دیکھا جائے گا، اعمال کی گنتی اور تعداد نہیں دیکھی جائے گی۔ ہمارے ہاں چونکہ دنیا کے اندر اعمال کی گنتی اور تعداد کو دیکھا جاتا ہے کہ میں نے شب قدر میں یا شب برات میں یا فلاں رات میں یا فلاں دن میں یا فلاں مبارک گھڑی اور موقع پر میں نے اتنی تعداد کے اندر نفل پڑھ لیے، یا اتنی تعداد کے اندر میں نے فلاں نیکیاں کر لی، یا اتنا روپیہ پیسہ میں نے صدقہ اور خیرات کر دیا، یہ ہم تعداد کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ عمل کا وزن ہے کہ اس کے اندر اخلاص کا کتنا دخل ہے اور اس میں اللہ کی رضا کا جذبہ، للہیت کتنی ہے۔ تو اگر عمل کے اندر اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی اور اللہ کی رضا جوئی کے جذبے سے وہ بھرا ہوا ہوگا، تو وہ اگرچہ وہ تھوڑا ہو، وہ قیامت کے دن اس کا وزن زیادہ تعداد کے اندر جو اعمال ہوں گے اور زیادہ گنتی کے اندر جو روپیہ پیسہ، لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر جو خرچ کیا جانے والا روپیہ پیسہ ہے، اس میں اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کی رضا جوئی کا جذبہ نہیں ہوگا، تو وہ اس عمل کے مقابلے کے اندر جو عمل تھوڑا ہوگا، تعداد میں کم ہوگا، لیکن اللہ کی رضا جوئی کے جذبے سے بھرپور ہوگا، وہ ان تعداد میں جو عمل زیادہ ہوں گے ان سے اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے وزن اعمال کو دیکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا عمل کے اندر اخلاص ضروری ہے، اخلاص سے عمل میں قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ اور اگر دکھلاوا ہو، ریاکاری ہو، نمود ہو، نمائش ہو، تو اس میں وہ عمل قبول ہونے کے بجائے مردود ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے
کہ اگر کوئی کھجور کا ایک دانہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور اخلاص کے ساتھ ہو تو اللہ احد پہاڑ کے برابر اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا، بلکہ اسے بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بڑھا چڑھا دے گا۔ اور اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی اور مال و دولت خرچ کرے، بہت زیادہ تعداد کے اندر وہ خرچ کرے اور عمل کرے، لیکن اس میں اخلاص نہ ہو بلکہ ریاکاری ہو، نمود ہو، نمائش ہو، تو وہ یعنی اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ اور ثواب اور اجر ملنے کے بجائے اور قیامت کے دن اس کی جزا اور بدلہ ملنے کے بجائے وہ پکڑ کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اور خسران اور نقصان کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے ایک تو عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے، اور یہ شوال کے جو چھ روزے جو بتلائے گئے ہیں 30 اور 6 36، ایک تو میں نے یہ عرض کر دیا، اس کی فضیلت عرض کر دی، عمل میں اخلاص کی بات کر دی، اور تیسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اعمال کے اندر تسلسل ہونا چاہیے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ تسلسل ہو، انقطاع نہ ہو، کیونکہ دیکھیں ہم اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو کھانا پینا روزانہ دیتے ہیں، صبح کو ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، شام کو کھانا کھاتے ہیں، یہ جسم کی ضرورت ہے۔ اگر نہ جسم کو یہ ضرورت دیں، یہ کھلائے پلائے تو جسم کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو جسم کے ساتھ جو دوسری چیز ہے اور وہ ضروری ہے وہ روح ہے، چونکہ جسم اور روح ملتے ہیں تو انسان بن جاتا ہے۔ جسم اور روح کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ تو جسم کا تو ہم بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں لیکن روح کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اور یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ گزرا ہے، اس میں ہماری روحانیت کو ترقی ملی ہے، روحانیت کو جلا پہنچی ہے، صیام کی وجہ سے، قیام کی وجہ سے، تلاوت کی وجہ سے، ذکر و عبادت کی وجہ سے، بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے ہماری تربیت ہوئی ہے، ہمارے ایمان کو طاقت اور قوت حاصل ہوئی ہے، تقویٰ کا نور ہمیں جو ہے وہ ملا ہے، قرآن کریم کی روشنی ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ تو اس روشنی اور اس نور میں ہم نے پورا سال گزارنا ہے ایمان کی طاقت کے ساتھ، اور تقویٰ کی روشنی اور قرآن کریم کے نور کے اندر ہم نے گزارنا ہے پورا سال، تو ہمارا سال صحیح گزرے گا، رمضان المبارک والی برکتیں اور خیریں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ تو جس طرح جسم کو ہم روزانہ اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرتے ہیں، اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اس کو خوراک دیتے ہیں، اس طرح شریعت یہ چاہتی ہے کہ روح جو ہے وہ جو کہ اصل ہے، اس کو بھی اس کی جو غذا ہے وہ امر ربی ہے، اللہ کا امر ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اچھے اخلاق ہیں، کردار ہے، اور اسی طریقے سے ذکر و شغل ہے، اور جتنی بھی نیکیاں اور عبادات اور خیریں ہیں یہ روح کی غذا ہے۔ یہ اس کو دیتے رہیں گے تو روح تندرست و توانا رہے گی، وہ جسم کے اوپر غالب رہے گی، جسم مغلوب رہے گا، تو وہ پھر جو ہے نا وہ جسم کی جو لگامیں ہیں وہ روح کے ہاتھ میں ہوگی، تو روح اس کو بھلائی اور خیر کی طرف لے کے جائے گا۔ اور اگر اس کے برعکس ہو گیا، روح جسم اوپر آ گیا، روح نیچے آ گیا، روح مغلوب ہو گیا اور جسم غالب ہو گیا، تو یہ جسم جو ہے نا وہ انسان کو برائی اور شر کی طرف لے کے جائے گا۔ تو اس لیے صاحبو، میں یہی اپنے اہل اسلام سے مرد و زن کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، یہ ماہ صیام کے بعد شوال کے 6 روزوں کے حوالے سے میرا یہ پیغام ہے کہ یہ 6 روزے رکھ کے شیطانی قوتوں کو مات دیں اور ان کے چہروں پہ تھپڑ رسید کریں کہ تم نے سمجھا ہے کہ ہم نے روزے ختم کر دیے ہیں۔ ہم نے روزے ختم نہیں کیے ہیں، بلکہ عید والے دن پورے روزے رمضان المبارک کا افطار کر کے، خوشیاں منا کے، اچھی پوشاک لباس پہن کے، کھا کے کھلا کے، صلہ رحمی کر کے، محبتیں کر کے، محبتوں کا پیغام دے کے، اللہ کے سامنے شکریہ کر کے، اس کی حمد و ثنا کر کے، دوگانا ادا کر کے ہم نے دوبارہ جو ہے نا وہ روزے شروع کر دیے ہیں شوال کے۔ تو یہ گویا کہ ہم نے عمل کے اندر تسلسل شروع کر دیا، ہمارے عمل میں انقطاع نہیں آئے گا۔ پھر ہر مہینے 3 روزے رکھتے رہیں گے جو کہ سنت ہیں، ایام 20 کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔